مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، ایک ترجمہ یہ کیا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا رہ۔ تو سب اپنے اپنی توفیق کے اعتبار سے صحیح ترجمہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ ماشاءاللہ ہم کسی ترجمے کو کچھ نہیں کہتے، بہرحال جو مکتب اہل البیت میں ترجمہ ہمارے مترجمین نے کیا اس آیت کا وہ یہی کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یا دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ ہماری صراط مستقیم کی پر ہدایت کرتا رہ، یعنی ہم ہیں لیکن اگر تیری ہدایت شامل حال نہ ہوئی تو ہم اس راستے پر ٹک نہیں سکتے، ہمارا اس راستے پر رہنا تیری ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر تیری ہدایت شامل حال ہے تو اس راستے پر رک سکتے ہیں، صراط مستقیم پر قائم رہ سکتے ہیں، ہمیں ثبات قدم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیری ہدایت نے ہم سے رخ موڑ لیا تو پھر ہم اس راستے پر نہیں رہ سکتے۔ تو اب یہ صراط مستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو اور مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ۔ تو یہ جو راستہ آپ کے روڈ پر مجلس اذا ہو رہی ہے یہ بھی ایک راستہ ہے، تو کیا اسے صراط مستقیم کہہ دیں گے؟ تو آپ کہیں گے لغوی اعتبار سے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید اس طرح کے راستے کو صراط مستقیم نہیں کہہ رہا، یعنی یہ کسی جگہ کی پکی سڑک نہیں ہے جو سیدھی جا رہی ہے اور اسے ہم نام دے دیں گے صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم راستہ بالکل سیدھا ہے، لیکن اس پر بیٹھا ہوا دنیا کا سب سے ٹیڑھا ہے، یعنی راستہ بڑا سیدھا ہے لیکن اس پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ سیدھا نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ یعنی جب اللہ نے ابلیس کو راندہ درگاہ کیا ہے تو اس نے یہی جملے کہے کہ پالنے والے تو نے مجھے گمراہ کیا، وَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، پالنے والے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب مجھے بتائیے پروردگار عالم نے قرآن مجید شیعہ سنی بھائیوں کے گھر میں موجود ہے، کوئی ایک آیت آپ مجھے بائے بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک نہیں دکھا سکتے جس میں پروردگار عالم نے کہا ہو کہ اے ابلیس آدم کو سجدہ نہیں کر۔ خدا نے تو سجدے کا حکم دیا تھا، اب ابلیس نے اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنے اختیار سے سجدے کا انکار کیا ہے۔ اب سجدے کا انکار کیا ہے اپنی چوائس سے، غلطی کی ہے خود نے، لیکن اس کا ملبہ کس پہ ڈال دیا؟ خدا کی ذات پر، کہ پالنے والے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ بس یہی فرق ہے ابلیسیت میں اور شرف آدمیت میں، کہ ابلیسیت کا مزاج یہ ہے کہ اپنی غلطی کو کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈالے، اور آدمیت کا مزاج یہ ہے کہ آدمیت کہتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، پالنے والے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ تو آدم کا جو پیروکار ہے، آدمیت سے جو تعلق رکھتا ہے، وہ اپنی خطا نہیں، آدم کے لیے خطا کا لفظ درست نہیں، وہ ترک اولا تھی، ان کے شایان شان نہیں تھی، جو اسٹیٹس حضرت آدم کا تھا اس اسٹیٹس کے مطابق نہیں تھی، لیکن ہم آدم کے فرزند ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو ایک درس دیا کہ اگر آدمیت سے تعلق رکھنے والا ہوگا وہ اپنی خطا کی نسبت خود کو دے گا اور خدا سے رجوع کرے گا، اور جو ابلیسیت مزاج رکھنے والا ہوگا وہ خطا کی نسبت خدا کی طرف دے گا، اپنی طرف شر کی نسبت نہیں دے گا۔ واہ 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 واہ، اب جناب اس نے یہ تو کہا کہ میں گمراہ کروں گا، ساتھ میں یہ بھی کہا اِلَّا عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ، تیرے مخلص بندے، تیرے خالص بندے، تیرے کچھ ایسے بندے ہیں ان کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ اب ابلیسیت کے مزاج میں ایک چیز سمجھ میں آئی، یعنی شیطانیت کا مزاج، ابلیسیت کا مزاج اس آیت سے واضح ہو گیا
پہلی نسبت کیا دی؟ گمراہی کی نسبت خدا. بھائی خدا کو نسبت دے رہا ہے کہ پالنے والے تو نے مجھے گمراہ کیا. اب تجھے نے گمراہ کیا، اب بدلہ کس سے لوں گا؟ جتنی بھی اولاد آدم ہے اس سے بدلہ لوں گا. گمراہ کی نسبت خدا کو دے رہا ہے اور بھٹکانے کے لیے پوری اولاد آدم کو سوائے مخلصین کے. یعنی ابلیس بھی جانتا ہے کہ کچھ ایسے خدا کے بندے ہیں جس پر ابلیس کا وار نہیں ہو سکتا. ابلیس بھی اس چیز کا قائم. اب جناب عالی یہی مزاج ابلیسیت کا آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ یہ مزاج ابلیسیت آپ کو نظر آئے گا کربلا میں یزیدی لشکر میں. آپ یزیدی لشکر میں یہی مزاج نظر آئے گا. یہ یزیدیت کا مزاج ابلیسیت کا مزاج ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین نے آخری خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر امام نے کہا کیا میں نے تم میں کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا میں نے تم میں سے کسی کا گھر لوٹا ہے؟ نہیں. امام ایک ایک چیز پوچھتے رہے، وہ نفی کرتے رہے. اس کے بعد امام حسین نے کہا پھر میرے دشمن کیوں ہو گئے؟ تو کہا بے بغض ابی کا، آپ کے بابا علی کے بغض میں. بھئی بغض علی سے تھا تو علی تک رکھتے، یہ اولاد علی کو قتل کرنے کیوں آ گئے؟ تو معلوم ہوا جو نسلوں سے دشمنی رکھے وہ ابلیس مزاج ہے. واہ 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 واہ. ابلیسیت کا مزاج ہے. اس کے بعد اس منزل پر سرکار اس منزل پر ابلیس نے ایک اور آرگیومنٹ قائم کیا. کہا کہ پالنے والے میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں، دائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی، پیچھے سے بھی پلٹ کے وار کروں گا، آگے سے بھی پلٹ کے وار کروں گا. یعنی صراط مستقیم پر آنے والے کو ابلیس گمراہ تو کرے گا. تو ابلیس گمراہ کرنے کے لیے شراب کی بات تو نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کا بھی نام لے گا، رسول کا بھی نام لے گا. تو ابلیس بھی تو اپنا کام کر رہا ہے اور ابلیس کے چیلے بھی اپنا کام کر رہے ہیں صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹانے کو. تو اب ابلیس جو صراط مستقیم کے چاروں راستے لے لیے، اب بندہ جائے تو جائے گا. دائیں طرف سے آئے تو ابلیس موجود، بائیں طرف سے آئے تو ابلیس موجود، سامنے سے آئے تو ابلیس موجود، پیچھے سے آئے تو ابلیس موجود. چاروں سمتوں کا تو ابلیس نے ٹھیکہ لے لیا. اب ابلیس کے شکنجے سے کیسے بچیں؟ دیکھیے ابلیس نے کتنی ڈائریکشن کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، 4 کا. ایسٹ بھی ابلیس کا، ویسٹ بھی ابلیس کا، نارتھ بھی ابلیس کا، ساؤتھ بھی ابلیس کا. 4 ہی ڈائریکشن ہوتی ہیں. کہ نہیں صاحب سمتیں 4 نہیں ہوتی، سمتیں 6 ہوتی ہیں. ابھی 2 سمتیں بچ گئی ہیں اللہ کے بندوں کے لیے، ایک اپ کی سمت، ایک ڈاؤن کی سمت. اگر کوئی ہاتھ بلند کر دے گا دعا کے لیے وہ بھی ابلیس کے شکنجے سے